السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، سبق نمبر 109، آیت نمبر 45 تا 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی، اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ
عیسیٰ کو کتاب و حکمت تورات و انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ تعالی کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اذ قالت، جب کہا الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرو کی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے، اسمہ، اس کا نام ہوگا، المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن، بڑے رتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ، لوگوں سے، فی المہد، گہوارے گود میں، وَكَهْلًا، اور ادھیر عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت، مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، والدن، لڑکا، ولم یمسسنی، حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے، قالا، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ تعالی، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، تو صرف، یقول، کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل کی، ورسولا، اور رسول، یعنی اللہ اسے رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، بے شک میں، قد جئتکم، یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت، عظیم نشانی، یعنی معجزہ، معجزات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابریہ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں، الاکمہ، مادر ذات، اندھے کو، والابرص، اور کوڑ والے کو، کوڑ کے بیمار مریض کو، واحیی، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما، اس چیز کی جو، تاکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور اس چیز کی جو، تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، انا، بلا شبہ، فی ذالک، اس میں، لآیتن، یقیناً بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، مومن، ایمان والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، فرشتوں نے جا کر مریم سے کہا، یہ فرشتہ جناب جبرائیل تھے علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے، مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے انسانی شکل میں، جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم
پارہ نمبر 16 میں بیان کیا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ یہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ جیسا کل بتایا، ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بطور خاص، بطور شرف انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ کا فرشتہ آ کر مریم سے کہتا ہے کہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ مریم نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ مریم علیہ السلام کنواری بھی تھی اور پاک دامنہ بھی تھیں۔ بدکار عورتوں کے ہاں تو بغیر شادی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں مریم علیہ السلام کنواری بھی ہیں اور پاک دامن بھی ہیں، پاک دامنہ اور کنواری مریم، اس کے باوجود بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسا ہوگا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، کسی نے میرے ساتھ ریپ نہیں کیا، میرے ساتھ کسی نے بلاత్కాر نہیں کیا، کوئی میرے ساتھ زنا نہیں ہوا۔ تو جواب دیا فرشتے نے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کے قصے میں الفاظ آئے یفعلو، وہ کرتا ہے، اور یہاں فرمایا یخلقو، پہلا لفظ عام ہے۔ وہاں میاں اور بیوی دونوں موجود تھے، زکریا اور ان کی بیوی علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہاں کنواری مریم ہے، خامد کوئی نہیں ہے، بدکارہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بغیر اسباب کے، بغیر خامد کے اللہ نے، بغیر جرم کے اللہ نے مریم کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام مسیح یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے ہاتھ پھیرنے یا زمین میں چلنے پھرنے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماریوں اور کوڑیوں کے مریض پر ہاتھ پھیرتے، مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، اور وہ مرض، اس کا بیماری، اس کا اندھا پن درست ہو جاتا۔ یا اس بنا پر ان کو مسیح کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دنیا آخرت میں بڑے مرتبے والا، بڑے مقام والا، بڑے عزت والا ہوگا، اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور گود کے اندر جو ہے وہ بات کرے گا، اور بڑی عمر کے اندر بھی۔ تو گود کے اندر بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے سورہ مریم میں بیان کیا، جب کنواری مریم اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھائے ہوئے آئی تو لوگوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، تو پاک دامن گھرانے میں سے ہے، اور یہ کیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں بچہ ہے؟ لوگوں نے یہی سمجھا کہ نعوذ باللہ مریم نے کوئی بدکاری کی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں مریم کا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب لوگوں نے بی بی مریم پر یہ بات کی اور لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا بندہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مطلب لوگوں کا یہ تھا کہ اچھے لوگوں کی بیٹی، اچھے لوگوں کی بہن، اس نے برائی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اس موقع پر مریم نے کہا فاشارت الی، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ ہے کہ اسی سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو گود میں بچہ ہے۔ جب یہ ہوا تو سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام اب بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑتے ہیں، ابھی معصوم بچے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے پیدا ہوئے، لیکن پہلا ہی معجزہ پیغمبر کا ظاہر ہوا، اور یہ گود میں معصوم چند لمحوں پہلے پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں مریم کی گود میں بولتا ہے اور اپنی ماں مریم کے پاک پوتر ہونے کا اور اپنے نبی ہونے کا، سعادت مند ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بھی بنایا۔ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت پیغمبری بھی عطا فرما دی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں بات کی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ ادھیڑ عمر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان دنیا سے دوبارہ دنیا کے اندر زمین پر نزول ہوگا اور وہ زمین پر اتریں گے، اور فرمایا کہ صالحین میں سے ہوگا۔ صالح وہ ہے جس کے سارے کام درست ہوں، صالح وہ ہے کہ جس کے سارے کام درست ہوں۔ اس لیے جناب یوسف اور جناب سلیمان جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی صالح بندوں میں داخل کیے جانے کی دعا کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کنواری مریم کو بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی کے پڑھائے، بغیر پڑھے ان کو تورات اور کتاب بغیر پڑھے آیا کرتی تھی، اور یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات تھے۔ الکتاب سے بعض مفسرین نے کتابت لکھنا بھی مراد لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر وہ اپنے آپ میں ہی تورات کتاب کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ان آیات میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہا تمہارے پاس عظیم نشانیاں معجزات لے کر آیا ہوں۔ ان معجزوں میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندہ بناتے، پرندے کی شکل مانند، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ اور یہاں جو ہے وہ پیدا کرنے سے ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی ہیں کہ جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہے گا تم نے جو پیدا کیا اب اسے زندہ بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105۔ تو یہاں پیدا کرنے یعنی تصویر پرندے کی شکل کی صورت مٹی سے بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، مادرزاد اندھا وہ دیکھنے والا ہو جاتا، کوڑی اور برس کا مریض اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کا مرض بھی دور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے بے شمار انبیاء کو معجزات عطا کیے جیسا کہ اس زمانے کا ماحول ہوتا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ جن کو دیکھ کر جادوگر دنگ رہ گئے
اور انہوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہ جادوگری کے کرتب نہیں. تبھی تو وہ فرعون کے بلائے گئے اور جمع کیے گئے جادوگر، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام کو اختیار کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیعیہ، سائنس کا بڑا چرچا تھا، بڑے بڑے نامی گرامی حکیم تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ جن کے سامنے طبیب اور سائنسدان عاجز آ گئے اور اعتراف کیے بغیر وہ نہ رہ سکے. اب ڈاکٹر آج بھی اس اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں جو پیدائشی اندھا نہ ہو، اور جو پیدائشی اندھا ہو آج بھی میڈیکل کے اندر اس کا علاج کوئی نہیں ہے، صدیوں پہلے بھی موجود نہیں تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اس کی آنکھیں درست ہو جایا کرتی تھیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور شور تھا. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کا، قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا. یاد رکھیے کہ اس سے بیشتر انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے، لیکن قربان جائیے آمنہ کے بیٹے اور عبداللہ کے یتیم، ابو طالب کے بھتیجے اور عبد المطلب کے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی پر اللہ نے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس سے فصاحت و بلاغت، شعر و ادب، شعر و شاعری کرنے والے وہ دنگ رہ گئے اور بالآخر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ قرآن انسان کا یا جن کا کلام نہیں، یہ کلام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.